السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ دانا کھائیے بھائی، بہت اچھے سے کھائیے، بہت دانا پڑا ہوا۔ آ جائیے بیٹا، آ جائیے، آپ بھی ان کو دانا کھلائیے صاحب، بہت ثواب ہے، بہت ثواب ہے۔ اور میں کہہ رہا تھا کہ بابا اعظم کی جو میں نے بات کری 2 روز ہو گئے تھے، تیسرا روز ہے یہی بات، یہ بہت لمبی ہے، مطلب جو ہے ختم ہی نہیں ہو رہا، لیکن ایک مختصر کہ بابا اعظم نے جب نماز پڑھی تھی اور اس نماز کا ثواب اپنے کو ملے گا تیرا، جو بابا اعظم روئے تھے 300 سال تک کے، وہ ثواب اپنے کو ملنا ہے اگر اپن نے نماز فجر کی ادا کری تو، یہ سمجھ لیجیے۔ اور ایک رونا یعنی خالی ایک اتنا سا کہ مکے کے سر کے برابر اگر آپ کو رونا آ گیا، کتنا آ گیا؟ مکی کے سر کے برابر، کتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا سا آنسو نکل گیا آپ نے، تو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے، وہ سمجھ لو آپ۔ جبکہ جہنم کی آگ کوئی سیج نہیں ہے، وہ پتھروں سے دیکھائی جائے گی اور انسانوں سے ایسی نہیں ہے، وہ چھوٹی سی آگ کے اپنے یہاں کی آگ سے 70 گنا بتاتے ہیں، ایک مثال کی طور پہ 70 گنا زیادہ، یہ تو خالی بتاتے ہیں، مطلب کاؤنٹ کتنی ہوگی، تو یہ ہے مطلب خالی ایک اتنا ثواب ہے۔ اچھا، ایسے ثواب ظہر کی نماز آپ نے ادا کری تو ابراہیم السلام کا جو ثواب ہے نا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، وہ ثواب ملے گا۔ یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ نے ذبح نہیں ہونے دیا، بیٹے کو بچا لیا، لیکن ثواب کائے کا ملے گا آپ کو؟ اسماعیل السلام، ابراہیم السلام کی جو تھی محبت، وہ والا ثواب ملے گا۔ ایسے ظہر کا ہے، یہ عصر کا، ایک یحییٰ السلام کر کے نبی گزرے، وہ خیال آیا کہ یہ مریں گے، پیدا کریں گے، وہ نبی خالی ایک اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے، خیال، تو ان کو نیند آ گئی، سو گئے، 100 سال کے بعد میں اٹھے، بتائیے آپ۔ جب اٹھے دیکھا تو سب پورا زمانہ بدل گیا، تو بتایا ہے کہ وہ یقین آپ کو آئے گا عصر کی نماز میں، اور مغرب کی نماز میں نبی کتنے بیمار رہے، اور آخر انہوں نے جو ہے 4 رکعت نیت باندھی، 3 رکعت میں بیٹھ گئے، اٹھنے کی نہیں بنی، بولا کہ یہیں پہ پڑھو میرے نبی، اس پہ یہیں سلام پہ لو، ثواب 4 کے دوں گا۔ اور عشاء کی نماز اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کری، تو بتایا کہ جس نے ادا کری وہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے لے جائیں گے اسے پکڑ کے، سمجھ لو آپ کتنا ثواب ہے۔ اور یہی آپ کو اگر مطلب میرے حساب سے آپ کو ایسا لگے تو قاری احمد علی صاحب ہے بامبے والے، ان کے بیان میں سننا، آپ پوری تفصیل سنائیں گے اس کے بارے میں، کہ آپ کو جو ہے وہ حیرت ہو جائے گی، کیا چیز بتائیے، مطلب ایسا گجب کا کام ہے نماز ایسی تھوڑی ہے خالی ٹیمپریری چیز ہے یا کوئی، ارے بہت بڑے بڑے صحابہ صاحب پہاڑ جیسے ہیں، نماز پڑھنے میں کتنے فضائل ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ انسان خالی ایک فضائل کبھی کرے نا تو مہینوں گزارا، مہینوں ایک فضائل میں، تو یہاں تو کتنے فضائل ہے اس کے کہ میں نماز کے بارے میں بتا ہی نہیں سکتا۔ حدیث جب بھی سنی ہوگی تو حیرت ہوگا، کتنا ثواب ہے۔ تو نماز ایک ہی مت چھوڑو۔ اچھا، ایک اور میں ایک صورت بتاتا ہوں، چھوٹی سی صورت ہے لیکن اس کے فائدے ہے۔ آپ 1 سال پڑھ کے دیکھو، آپ 1 سال میں یہ کہو گے کہ یار کیا چیز بتا دیا آپ۔ انا اعطیناک کی جو صورت ہے نا، سورۃ کوثر، اس کو پڑھو، آپ پوری پڑھو تو بہت ہی اچھا۔ خالی انا اعطیناک پڑھو گے نا آپ، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، میں بتا رہا ہوں کہ آپ کی دولت آپ سے سمجھ نہیں جائے گی، دنیا میں اتنی برکت دے دے گا اللہ تعالیٰ، ایسی گجب کی چیزیں ہیں، میں تمہیں کیا بیان کروں، بہت اونچی چیز ہے۔ انا اعطیناک پڑھو گے آپ، جیسے ہر نماز میں 10 بار پڑھو،
مغرب میں یا عشاء میں، بس مغرب میں آپ 41 مرتبہ. میں کہہ جاؤں گا آپ کی کوئی بھی اولاد جتنی بھی ہے، کوئی پریشانی رہے گی، وہ سب پیسے والی رہے گی، کوئی ان کو دقت پریشانی نہیں آئے گی. مطلب اس کا ہی ہے. جو کبوتر دانہ کھا رہے ہیں ماشاء اللہ پورا دانہ اٹھا لے گی. دانے بہت پڑے ہوتے ہیں. ابھی کیا جب سے ویڈیو چل رہی ہے ایک دو بار اڑی، وہ باقی جو ہے وہ کھا رہے ہیں. تو آپ نماز کے لیے جو بھیجا رہا تھا ابھی وہ مت کریے آپ، ہے نا. ان شاء اللہ تعالیٰ ویڈیو کو فالو کرے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. تو یہ اڑتی ہے نا، دھول بہت اڑتا ہے. چھت کے اوپر اتنی صاف کر دے، دانا پڑا ہوا ابھی بھی اتنی کھا رہی. جب سے وہ آئے گی اٹھا لے گی، اور ایسا نہیں کہ نہیں آئے گی، پوری آئے گی، پورا ایک دانہ اٹھا لے گی. اور بلکہ ابھی جمعہ نا تو ایک بار اور چاٹ ڈال دوں گا تو یہ تھوڑا بہت اور اٹھا لے گی بیچاری. سکون اطمینان سے کھا لے. اچھا ہے جانور کوئی بھی ہو. اور روزی کا ایسا کیسی یہ بالکل، یہ دیکھ لو آپ کبوتر کو ڈالا ڈالا یہ کھا رہی ہے آسانی کے ساتھ میں. ایسی روزی اپنی جو کھا رکھی ہے مسجد کے اندر. آپ نماز ادا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو روزی میں برکت دے گا اور بہت سکون اطمینان سے. یعنی یوں سمجھ لو برکت کا یہ معاملہ ہے کہ 500 کے نوٹ میں آپ نے پورے گھر کا سامان کر لیا. اور ایک 100 کے نوٹ میں پورے گھر کا سامان. برکت کا یہ ہے کہ 100 کے نوٹ میں اتنی برکت دے دے گا اللہ کہ پورا آپ کا جو ہے گھر کا راشن کام ہی ایسا، مطلب 100 روپئے اتنی برکت دے گا اللہ. برکت کا یہ ہے پہچان. اور نہیں تو آپ نے 500 نوٹ کھلا کرا اور یہ گیا وہ گیا، پتہ ہی نہیں لگا. آپ جوڑتے رہ جاؤ گے کہاں گیا 500 نوٹ. مطلب ایسا ہے. تو برکت ہے نا، برکت کہاں سے آتی ہے؟ دین سے آتی ہے برکت. اب یوں کتنے ہی کما لو، کچھ بھی کر لو. ہمیں ابھی ایک مثال طور بتا دوں، جیسے کہ ایک مولانا ہے، 2 بیٹے ہیں، ایک مولانا ہے اور ایک گریجویٹ بنا دیا آپ نے، انجینئر ہے کوئی بھی ہے یا مینیجر ہے. اور اس کو 50,000 تنخواہ اور اس کی 10,000. کہ 50,000 والا جو ہے کبھی کبھی اس سے بول دے گا یار تھوڑا پیسے پڑے گا، اور وہ نہیں بولے گا مولانا کہ یار پیسے چاہیے میرے کو 2,000 یا 5,000 یا 1,000 یا 100. وہ بول دے گا. مطلب برکت کا یہ ہے. تمہیں بتا دیتا ہوں اللہ کہ برکت اس سے کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے. نماز میں بے حد برکت ہے، ہر طرف سے برکت ہی برکت ہے. اس کو بالکل ہلکا مت سمجھو آپ. نماز تو اپنے کو پڑھنا آچھا، ایسا نہیں کہ آپ بالکل ایک دم پائے بند جو ہے مسجد میں بیٹھ جا کے. ایسا نہیں. آپ کا کام کاج کرو اور نماز بھی ادا کرو. کیونکہ یہ کبھی نہیں بتایا کوئی نے بھی کہ آپ جو ہے جنگل میں نکل جاؤ. نہیں، اپنے بیوی بچے کا دھیان رکھو، اپنا بھی دھیان رکھو اور جو ہے نماز سے بالکل پابند رہو. مطلب ایسا ہے کہ جیسے صبح نیند نہیں کھلی میں خود نہ خواہ تو اپن نے وضو کرا، نماز پڑھی 4 رکعت ہو رہی، یہ اپنے کام پہ چلے گئے. ایسا ہے، ایسا نہیں کہ صاحب وہ آپ کو جو ہے مسجد میں بیٹھنا ہے صاحب تسبیح لے کے کہ نہیں صاحب اللہ اللہ ہی کرو آپ. ایسا نہیں ہے، بالکل بھی یہ بات نہیں ہے. نہ یہ اللہ چاہتا ہے اور نہ کوئی اللہ کے رسول بھی چاہتے ہیں کہ نہیں صاحب آپ دین کے لیے بالکل نکل جاؤ مسلح پکڑ کے ہاتھ میں، اپنا کام کاج بھی کرو اور اسی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. میں یہاں تک بتایا ہے کہ اگر جو پتھر پھوڑ رہا ہے لکڑی کاٹ رہا ہے رات میں اور اس نے دینداری رکھی تو رات میں فرشتے اس کے ہاتھ چومتے ہیں. سمجھ لو آپ کتنی بڑی بات ہے. اپنے بچے بیوی کے لیے اس نے پتھر پھوڑے، دن بھر پسینے میں جھکا جھک، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. رات کو آگے فرشتے ہاتھ چومیں گے. سمجھ لو کتنی اونچی بات ہے. لیکن ہونا دینداری اس میں یہ نہیں کہ صاحب وہ محنت کر رہے ہیں اور نماز گول کر اس کو کون فرشتے دھڑ بغل نہیں آئیں گے، بلکہ پسینے کی بدبو سے بھاگ جائیں گے. اور نہیں تو دیندار ہے تو پسینے کی خوشبو آئے گی فرشتوں کو. مطلب یہ ہے ہر چیز کا مطلب معاملہ ایسا ہے کہ آپ کو دیندار بننا پڑے گا. صاحب دیندار نہیں بنے آپ تو مشکل ہو جائے گی. دیندار آپ کو، دیندار کا یہی مطلب ہے کہ نماز روزے، کسی کی غیبت نہیں کرنا، کسی کو گالی نہیں بکنا، کسی کے معاملے میں برا نہیں سوچنا، سب اللہ سب کو اچھے رکھے، سب کے لیے اچھا گمان رکھے. بس یہ ہے دینداری. اور کیا دینداری کے لیے کوئی وہ سینگ رہے ہیں کیا کہ صاحب دینداری یہ صاحب ہم سے نہیں ہوگا اور بہت باریکی ہے اور فلانا. نہیں، اس میں تو اتنی آسانی کوئی سے بھی اس میں نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ برکت دینے پائے نا تو ایسی دے دے گا کہ آپ کو جو ہے سمجھ سننی پڑے گی. اس لیے جو ہے ویڈیو تھوڑی بڑی ہو گئی ہے، پھر کو معاف کرنا، اور جو ہے ویڈیو کو فالو کرنا، اپنے یار دوست کو بتانا، اور ان کو بھی جو ہے بتانا بھائی دیکھو یہ ہے، آپ اسے جو ہے پڑھیے، اللہ تعالیٰ جو ہے ثواب دے گا اپنے کو. اور ان آتے نا بہت پڑھیے انشاءاللہ. السلام علیکم.